السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو رزق دینے والی ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، بخشش اور رحمت کی دعائیں آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ کرام، اولیاء اعظام اور محدثین کے لیے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بڑی ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا۔ حضرات محترم، آج جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنا مقصود ہے جب اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، ان کے دلائل کو دیکھ رہا تھا، تو ایک کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کے مؤلف نے ایک بہترین بات کی تھی جس کو میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ بات واقعتاً بالکل ٹھیک ہے، کہ آج جس عنوان کو عرض کرنا مقصود ہے اس کو بہت پہلے بیان کر دینا چاہیے تھا، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے گاہے بگاہے بیان کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہماری جو آنکھیں ہیں، آوارہ نظر کی جو تباہ کاریاں ہیں، ہمارے اسلام اور ایمان کے اوپر یہ معاملہ کتنا افیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، آپ اس کے متعلق پڑھیں گے یا چند گزارشات ابھی سنیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو دو دروازے اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے ماتھے کے نیچے لگائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کا آوارہ استعمال کریں گے، ان کو آوارگی کے لیے کھول دیں گے، تو یہ جو سیدھے دروازے جن کے رستے دل و دماغ تک جاتے ہیں، یہ حضرت انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں صحتوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یوزلی ہم سنتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے اوپر اللہ ذوالجلال کے انسان کے اوپر بڑے احسانات، انعامات ہیں جن کو ہم چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بات واقعتاً ٹھیک ہے، اور یہ جو آنکھیں اللہ ذوالجلال نے دی انہی احسانات میں سے ایک احسان ہے جن کو اللہ ذوالجلال قرآن کریم کے اندر بڑے ایک خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی؟ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اے انسان ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے سننے کے لیے ہم نے کان بھی بنائے، دیکھنے کے لیے ہم نے آنکھیں بھی بنائی، والافئدہ اور سمجھنے کے لیے ہم نے دل بھی بنایا، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ ذوالجلال نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں حضرت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دیوس بن جائے۔ اللہ ذوالجلال نے جو ایک لمٹس مقرر کی ہیں، جو حدیں نافذ کر دی ہیں، بندہ ان کے ساتھ ان کو کمال کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جن چیزوں کے اوپر پابندی ہے کہ تم نے نہیں دیکھنا، ان کو نہیں دیکھنا تم نے۔ اور جب کسی نابینا کو دیکھو جو آنکھ کی مرض میں مبتلا ہو، کسی کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، کسی کے پاس دونوں آنکھیں نہیں ہیں، لعلکم تشکرون، پھر اللہ ذوالجلال کا شکر بھی ادا کیا کرو جو اللہ ذوالجلال نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال نے نا گاہے بگاہے حضرت انسان کو اس چیز کے اوپر ابھارا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین،
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، غور سے دیکھو کہ جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیسا ہوا، ان کی عاقبت کیسی۔ کہیں اللہ جلال فرماتے ہیں اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو کیسے ہم پانی کو ہانکتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر ہم اس میں سے کھیتی کو نکالتے ہیں۔ گاہے بگاہے حضرت اللہ جلال ہماری آنکھوں کے متعلق ہمیں قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ جلال کی نشانیاں دیکھو کہ کیسے یہ ایک طویل آسمان اللہ جلال نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ جو پہلے امتیں گزر چکی ان کے اوپر جو اللہ جلال نے عذاب بھیجے، اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرو۔ ایک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی گروتھ کس طرح ہوتی ہے، وہ کنزیوم اپنی خوراک کس طرح کرتا ہے، اللہ جلال فرماتے ہیں ان چیزوں کے اوپر غور کرو، ان کو دیکھو۔ اللہ اکبر، ان کی اہمیت دیکھنی ہے نا آنکھوں کی اور ان کے جائز استعمال کی۔ سعودیہ کے بہت بڑے مفتی اعظم، پیچھے انتقال ہوا ہے ان کا نام کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفرنس کا محتاج نہیں ہے، معروف عالم دین علامہ امام ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم ہے لیکن آنکھوں سے نہ بینے۔ اللہ اکبر، بلا اللہ جلال نے دین کا کام لیا ان سے نہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اگر اللہ جلال آپ کی بینائی لٹا دے تو آپ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھنے کی خواہش کریں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو۔ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ جلال نے قرآن کریم کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کی بناوٹ اللہ جلال نے اس کی تخلیق کیسے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ الغرض اللہ جلال نے یہ جو ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں حضرت، یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ ایک مثال سے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ ایک کمرہ امتحان کی کلاس روم کی اگزامپل لے لیں، مثال لے لیں۔ ایک ٹیچر کہتا ہے نا اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، کل تھوڑے سارا نے امتحان جے، یہ ہوگی سرسری سی بات۔ اگلے دن دوسری کتاب کا امتحان نام لے کر کے ذیشان سن رہے، علی تو نے بھی سنے، کل اس سوال کا امتحان لینا میں نے۔ حضرت اس سے پتا چلتا ہے سوال کی امپورٹنس کا کہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے، یہ پیپروں میں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ جلال نے جو قرآن کریم کے اندر اسلوب استعمال کیا نا، آپ رمضان کے متعلق دیکھیں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کو مخاطب کیا، مرد و زن اس کے اندر آ گئے۔ آپ دیگر معاملات دیکھ لیں، اللہ جلال نے علیحدہ علیحدہ مخاطب نہیں کیا، لیکن جب باری آئی نا آنکھوں کی کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے، اللہ اکبر، اللہ جلال نے مردوں کو علیحدہ عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیارے حبیب آپ اپنے مومنین مردوں کو کہہ دے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومنہ عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرما دے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے امپورٹنس کتنی ہے اس معاملے کی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے فرامین کے اندر، اپنے احکامات کے اندر بھی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفجأۃ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اچانک نظر پڑ جانے پر۔ بندہ بائک پہ جا رہا ہے، کار پہ جا رہا ہے، گھر سے نکلا ہے، اچانک عورت کے اوپر نظر پڑ گئی، غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ ان اصرف بک، اسے نظر پھیر لے۔ اس کے لیے ایک نظر جو اچانک پڑ جائے، اس کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان کرتے ہیں؟ اے علی، اللہ اکبر، فإن الأولى لك وَلَكَ الثَّانِيَةُ لَيْسَتْ، جو پہلی نظر ہے نا اس کے اوپر تیرے لیے معافی ہے، جو اچانک پڑ جانے والی ہے، لیکن دوسری نظر جو آج ہمارا معاشرہ کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر ہم غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی معافی نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ جلال اس کے متعلق پوچھیں گے جو ہم نے آج اپنی نظروں کو آوارہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جامع میں پڑھتے تھے
تو استاد صاحب نے نا کلاس کے اندر کسی بچے نے سوال کر لیا، ساری نظر پہ ہی جاندی ہے کی کریے، تو وہ فرمانے لگے کہ ایک انسان کو اللہ جلال نے اس چیز کا اختیار دیا ہے، میری نظریں خود بخود کیسے پڑ جاتی ہیں؟ اچانک نظر والا معاملہ ایک سائڈ پہ رکھیں آپ، یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ میں بس خود بخود نظر پڑ گئی ہے اور میں ٹکے کی باندھ کر کے دیکھ رہا ہوں؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وہ تبلیغ کی ہے، نہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی صحابہ کرام کی تربیت کی ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ حضرت اتنا سینسٹیو ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں نا گلی محلوں میں سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کسی کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، یا جب ٹیرس پہ جاتے ہیں چھت پہ جاتے ہیں چڑھتے وقت ہمسایہ کی طرف وہ نگاہ بھی پڑ جاتی ہے۔ اسلام نے اس چیز کو اتنا مد نظر رکھا ہے، جو عورتیں آج کل یہ دعویٰ جھوٹا کرتی ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ ملال ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جلال ان کا کتنا خیال رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اطلاع بغیر اذن، جو کوئی اجازت کے بغیر جانگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کنکری پھینکے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، لیس علیک جناح، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، کیونکہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ بے تکلفی کے حالات میں کام کاجوں میں مصروف، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، یہ چیز دن بہ دن ہمارے معاشرے میں بڑھتی نہیں چلی جا رہی، لیکن اس کے احکامات آپ دیکھیں دین اسلام کے اندر کتنے غلط اور کتنے سخت ہیں۔ آج تقریباً ہم میں سے ہر شخص آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کا زنا سے بچنا بڑا مشکل ہے، وہ زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے ساتھ لیے جاتا ہے، وہ کما رہا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ صحابہ نے بیان کیا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ ہر چیز کا زنا ہے، اور آنکھوں کا زنا وہ دیکھنے، غیر محرموں کی طرف دیکھنے، آباد نظر کو آوارہ کر دینے، اللہ جلال نے جن احکامات کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں حضرت ان کو دیکھنے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج ہم اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، سامنے خبریں چل رہی ہیں، ایک غیر محرم خاتون ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، خبریں پڑھی جا رہی ہیں۔ جب تک ہم خود اس چیز سے اوائڈ نہیں کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے، بچوں کو اس چیز کی طبیعت، حضرت وہ میمان بچوں میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ آج جس کو ہم چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ جو دروازہ ہم نے کھول دیا ہے، کل کو دل کے اندر حضرت کسی نے خواہشات کو اجاگر کرنا ہے، دل کے اندر جو طرح طرح کی فیلنگز آتی ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی جو بنیادی چیز ہے وہ بندے کی آنکھیں جو ہم ان کو دکھا رہے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں اپنے گھر والوں کا، اپنی بیگم کا، اپنے بچوں کا سربراہ ہوں، آپ اپنے گھر والوں کے سربراہ ہیں، ہمارا کام ہے ان کو روکنا۔ اگر ہم ان کو بے حیائی سے نہیں روکتے تو اسلام میں ہمیں تیوس کا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں سے میں ایک بیان کرتا ہوں کہ حضرت روکنا تو دور کی بات، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے موویز اور ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ بات بیان کرنے لگے اپنے والد، ان کے والد صاحب نے ان کو بات سنائی۔ بات کیا تھی؟ ان کے والد صاحب 4-5 دوست ہیں اور اکٹھے جاتے ہیں گرائی کے اوپر، آؤٹ آف سٹی، یعنی کہ جاتے ہیں اپنے کاروباری معاملات کے سلسلہ میں۔ ان میں سے ایک بندہ ہے جس کا نام غالباً علی ہے، وہ بندہ باز میں کہتا ہے علی نو کال آئی، والد صاحب نے گل سنائی، علی نو کال آئی وہ بیگم دی، کال میں کیا کہہ رہی ہے؟ علی ذیشان فوت ہو گئے۔ تو علی صاحب پریشان ہے، ذیشان مر گئے؟ کہتے ہیں کہ جو 4 دوست ساتھ تھے وہ بڑے حیران ہوئے، پتہ نہیں کون تھا فوت کی ہو گئی ہے۔ لیکن جب کال بند ہوئی تو ان کے الفاظ بلا کیا تھے جب پوچھا گیا کہ کون فوت ہوئے؟ اور میں تے میری بیگم ایک ڈرامہ وینے ہیں، وہ دے وچ ایک منڈا ہے وہ فوت ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ حضرت اپنی فیملیز کو ہم یہ تربیت کر رہے ہیں ان کی۔
ان کو روکنا تو درکنار، ہم ان کے ساتھ لگ کر کے، ان کے ساتھ مل کر کے بے حیائی اور آوارگی والی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ضروری یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ ڈریسنگ کیسی ہے، پاکستانی ڈرامہ ہے، ہندو ڈرامہ ہے، ایک غیر محرم کو اللہ الجلال نے دیکھنا وہ حرام قرار دیا، وہ حرام ہے، چاہے پورے کا پورا جسم اس کا برقعے کے اندر کیوں نہ ہو، چہرہ اس کا نظر آ رہا ہو۔ کچھ لوگ قائل ہیں چہرے کے پردہ نہ کرنے کے، ان کی اپنی ایک منطق، اپنی ایک عقل ہے، لیکن اللہ الجلال نے جن محرمات کا ہمارے لیے وہ چن لیا، جو حدود ہمارے لیے قائم کر دی ہیں، وہ تا قیامت حضرت حرام ہے۔ اس کو عام کرنے میں ایک بڑا کردار ہمارے معاشرے کا بھی ہے، میری اور آپ کی مینٹیلٹی کا بھی ہے۔ ہمارا ذہن بھلا کیا بن چکا ہے کہ جب تک کسی ایڈ کے اندر کسی عورت کو ہم شامل نہ کریں، کسی کام بھی نہیں۔ آپ ہوٹل دیکھ لیں، ریسٹورینٹ دیکھ لیں، ریسپشن کے اوپر انہوں نے لڑکی بٹھائی ہوگی، مرد و زن کے اندر تو اٹریکشن پہلے ہی ہے، شیطان اس کو اجاگر کرتا ہے، لیکن آج ہماری یہ مینٹیلٹی بن چکی ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھ لیں پھر کس طرف جا رہا ہے۔ آپ جتنا مرضی حضرت اس کے اوپر ریسرچ کر لیں، آپ کو آوارہ نظروں کی پل پل کے اوپر، ہم معاشرتی طور کے اوپر پریکٹیکل بھی ان کے نتائج دیکھتے ہیں کیا نکلتے ہیں۔ یہ جو آج کل اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، دن بہ دن ہمارے خبروں میں پتا چلتا ہے فلاں بچے کے ساتھ ریپ ہو گیا، زیادتی کا کیس رپورٹ ہوا، یہ سیکسول ہراسمنٹ، یہ کس وجہ سے ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کسی بندے کا دل کیا جا کر کے کسی بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت پہلے بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، جب کسی کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا پھر وہ بچوں کو درندہ نشانے بناتے ہیں۔ یہ ابتدا ان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ آپ کا کیا خیر ہے کہ بندہ ایسے جا کے منہ اٹھا کے زنا کر رہے گا؟ نہیں، یہ جو چیز جو آج کل کے دور میں سب سے بڑا فتنہ میری اور آپ کی جیب میں ہے، پہلے بندہ اس کے اوپر دیکھے گا، اس کے دل کے اندر فیلنگز ہوگی، جذبات ہوں گے اس کے دل کے اندر، پھر وہ جا کر کے حضرت زنا کرے گا۔ آج ہمارا، میرا اور آپ کا بحثیت قوم ہمارا ایک ہی حال ہے۔ ہماری کیفیت بھلا کیا ہو چکی ہے؟ موبائل یوز کرتے وقت آگے کوئی غیر محرم آ جائے نا، ہم اس کو قابل نفرت تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ کچھ احباب تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو لذت کا ذریعہ بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت یہ تو کل پتا چلے گا نا کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بندے کو اللہ ذو الجلال نے جو آنکھیں دی، جو دل دیا، جو سننے کے لیے کان دیے، فرمایا ان سب کے متعلق اللہ ذو الجلال سوال کریں گے۔ میں اور آپ آج ہمارا جو چیز چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر کبھی اس کے اوپر ٹکٹکی باندھ رہے ہیں، کبھی اس کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ بن چکے ہیں۔ ہم نے خود دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، اپنے بچوں میں یہ چیز کنورٹ کرنی ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں اس کے نقصانات ہیں نا، وہاں اس کے فوائد بھی ہیں۔ جو بندہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے فوائد بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذو الجلال نے بھیجا نا، قرآن میں کیا کہا؟ بشیر اور نذیر دونوں چیزیں بتلائیں کہ آپ جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوائد کس کس طرح کے ہیں وہ بھی ہم چند ایک بیان کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ ذو الجلال کی رضا کی خاطر، اللہ ذو الجلال کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے، بندہ بائک پہ جا رہا ہے، کار پہ جا رہا ہے، گھر سے نکلے، سامنے غیر محرم خاتون ہے، موبائل یوز کر رہے ہیں، سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ گئی، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ ذو الجلال کی رضا کی خاطر وہ نہیں دیکھتا، دل اس کا اس کو زور لگا رہا ہے، دماغ اس کا ملامت کر رہا ہے کہ دیکھ ایک دفعہ چیز کیا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے پہ وسوسہ ڈالے جا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال کی محبت اس سب کے اوپر غالب آ جاتی ہے صرف یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے۔ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہماری گرفت ہو جائے اس چیز کے اوپر کہ ایک چیز کا ہم نیت کر لیں، اپنے آپ سے عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، یار نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ ذو الجلال اپنے فرشتوں میں خوش ہوتے ہیں، اور بھلا کیا فرماتے ہیں؟ انظروا الی عبدی من صبر لی نفسا، وہ دیکھو میرے بندے کی طرف،
اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلے ہے، اس کے دل کے اندر احساسات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، شیطان ابلیس بھی اس کو ملامت کر لے، پھر بھی دیکھو میرے بندے کی طرف کہ اپنی خواہشات کے اوپر قابو پایا صرف میرے لیے۔ اللہ اکبر! ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ ذو الجلال کسی کو اپنا بندہ کہہ کر کے بلائیں، اور وہ بھی فرشتوں کے اندر۔ اللہ اکبر! علامہ البانی رحمہ اللہ اپنے صحیحہ کے اندر ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ذو الجلال ایسے جوان کی جوانی پر خوش ہوتے ہیں لہو سبوا، جو نادانی نہیں کرتا۔ جوان آج کل کے ہمارے دیکھنے سب کچھ حضرت برباد ہو چکے ہیں ان کا، صرف اس ایک چیز کی وجہ سے، آنکھوں کی آوارگی، چاہے آپ اس کے اوپر فٹ کر لیں یا وہ پریکٹیکل معاشرے کے اوپر لگا لیں، ان کے روحانی جسمانی صحت کا ستیہ ناش ہو چکے۔ ہمیں تو نہیں نا پتا کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال ایک جوان کی جوانی جس میں وہ نادانی نہیں کرتا۔ نادانی کا مطلب کہ اپنی آنکھوں کو ایسے آزادانہ نہیں چھوڑ دیتا وہ کہ جہاں مرضی وہ بھٹکتی پھرے، جس کی مرضی عزت پر وہ حملہ کرتی پھرے، جس کو مرضی وہ سارتا پاؤں دیکھتی پھرے، دیگر معاملات جتنے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس میں وہ نادانی نہیں کرتا، اللہ ذو الجلال عرش کے پر بیٹھ کے اوپر اس بندے کے اوپر حضرت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مرد تو مرد، یقین جانی عورتوں سے بھی اللہ کی پناہ۔ آپ اپنے بازاروں کی مارکیٹوں کی حالت دیکھ لیں کہ ہے، وہ ایسے مردوں کے شانہ بہ شانہ چلتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں کہ وہ عام بندہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے، جو بندہ تھوڑا سا اس چیز سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن اسلام کی تربیت یہ نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، جب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو پانی پلایا تو ان میں سے ایک آئی تھی فجاءتهم احداهما تمشي على استحياء۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وہ شرماتی ہوئی، لجاتی ہوئی کہ آپ کو ہمارے ابا جی بلا رہے ہیں، بھائی تو کوئی ہے تھا نہیں، اور پیغام بھی انہوں نے دینا تھا، ان کی کیفیت بیان کی، ان کی کنڈیشن بیان کی۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں، عزیز و اقارب کی عورتوں کو دیکھ لیں، ہم کیا حضرت اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں؟ اور بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اتنے بدبخت لوگ بیٹھے میں ہیں، وہ ایسے ہی جو اکیلی عورت دیکھی نہیں وہ تان و تشنیع آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ حضرت دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف مردی خراب ہے، عورتوں میں بھی بڑے معاملات ہیں۔ اور اس نظر اللہ اکبر واقعہ یاد آ گیا، آپ میں سے بھی موسٹ پوسیبل ہے کہ کافی نے اس بندے کی ویڈیو سنی اور اس کی باتیں سنی ہو۔ جی فار گجرا والا پیج بنا ہے، فیس بک پہ آ جاتی ہے اس کی ویڈیو، یہ کل کی بات ہے، پرانی نہیں ہے، یہ غالباً نوشہرہ برقع کا واقعہ ہے۔ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ نظروں کی جو اللہ معاف فرمائے تباہ کاریاں بندے کو تباہ کرتی ہے۔ واقعہ کیا ہوا ہے، وہ بندہ بتاتا کہ میں حویلی میں جا رہا تھا، رستے میں ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، ہسبینڈ اس کا گھر نہیں تھا، اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب گھر گیا حضرت اس کی شرمگاہ کے اوپر چاقو سے اس نے وار کی اس کے بندے نے آ کر کے۔ تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بس وہ ایسے چلا گیا اس کی باتوں میں آ کر کے؟ نہیں، نظریں اس کی آوارہ تھی، دل کے اندر خواہشات موجود تھی، لیکن اس کے پاس کوئی موقع نہیں تھا، ریسورس نہیں تھا۔ جب کوئی موقع بنا برائی کرنے کے لیے بندہ تیار۔ یہ ساری پیچھے نظروں کی کارستانی ہے جس کو آج میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی یہ جو بندہ اپنی نظروں کو ایسے بے راہ رویے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مرضی بھٹکتی پھریں، جو مرضی دیکھتی پھریں، یہ بندہ تقریباً ہر گناہ کی کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ ذو الجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کو ظالم کہا ہے، تو یہ بندہ ظالم میں بھی شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے کو فاسق بھی کہا ہے۔ یہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو قرآن میں اللہ ذو الجلال نے نازل کیا اس کو پس پشت ڈالے، یہ بندہ فاسق بھی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ، جب ان کے ساتھ سارا معاملہ ہوا نا، معاذ اللہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، ان عورتوں کی بجائے انہوں نے قید کو پسند کیا، جیل میں چلے گئے، اور اللہ جلال سے دعا کی کہ اللہ اگر تو نے ان کے مکر و فریب سے مجھے نہ بچایا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر حضرت کوئی بندہ اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل بھی ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں قرآن بتلا رہے ہیں۔ قرآن میں کیا اللہ جلال فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، جو بندہ میرے پیارے حبیب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے احکامات کو نہیں مانتا، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر مشکلات بھی آئیں گی، اس کے اوپر فتنے بھی آئیں گے، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب حضرت کو علیحدہ ہوگا۔ یہ اتنا امپیکٹ ہے ہماری ان آنکھوں کا ہمارے جسم کے اوپر۔ اور اگر بندہ ان کو ایسے چھوڑ دے نا، منمانی کے جو مرضی دیکھیں یہ، تو اللہ جلال نے جو ایک تعداد بیان کی جاتی ہے 1,24,000 پیغمبر، حضرت ان کا کنسپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، ان 1.25 پیغمبروں کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی ان آنکھوں کو اللہ جلال کی نافذ کر دے، جو حدیں جو لمٹس ہے ان کے مطابق نہیں رکھتا۔ وہ کس طرح؟ ہر پیغمبر کی دعوت کے اندر ایک چیز توحید کے بعد لازمی شامل تھی، وہ کیا؟ اپنی امت کے لوگوں کا تزکیہ نفس، ان کو پاک کرنا۔ قرآن کریم پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ جلال کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا بنا کر کے، اس کو نبوت دی، اس کا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تم لوگوں کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کا علم سکھلائے۔ قرآن کریم گاہے بگاہے ہمیں کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، تحقیق کامیاب صرف ہوئی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہیں اللہ جلال فرما رہے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ گمراہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اللہ جلال کی جو نافذ کردہ نازل کردہ حدود ہے ان کے مطابق نہیں ڈالا۔ یہ حضرت گاہے بگاہے قرآن کریم کے اندر اللہ جلال ہمیں تزکیہ نفس کے متعلق بتلاتے ہیں، اور اگر ہم اپنی آنکھوں کو ایسے چھوڑ دیں گے، جو ہمارے دلوں کے اندر آئے گا وہ ہم دیکھیں گے، اللہ جلال کی لمٹس کا وہ خیال نہیں رکھیں گے، اللہ جلال کی حدوں کو پامال کریں گے، تو انبیاء علیہ السلام کے آنے کا جو کنسپٹ ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، گناہوں کی دلدل ان کے دلوں سے مٹانا، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر بے ایمان ہے۔ آج ہم جتنے مرضی مداوے کر لیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پوری رات عبادت بھی کرتے رہے، اگر ہماری آنکھیں ٹھیک نہیں ہے نا، ہمیں اس عبادت کی وہ لذت ہی نہیں آئے گی۔ ایک نوجوان تھا، کسی عالم دین نے اسے کہا کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ کسی کے اوپر آوارہ نظر ڈالتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگتا ہے۔ یہ حدیث نہیں، میں کسی ایک عالم دین کا قول بیان کر رہا ہوں، کسی نوجوان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا، فرمایا کالا دھبا لگتا ہے جب وہ آوارہ نظری اس کے حد سے پار ہو جاتی ہے، وہ اللہ جلال کی حدوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی اتنی اس کے دل کے اوپر سیاہی ہوتی ہے کہ اس کو پھر لذت ہی محسوس نہیں ہوتی عبادات کی، اور اللہ جلال اس کی پکڑ بھی لازمی کریں گے۔ وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ میری نظر آوارہ ہے، اللہ جلال کی بڑی میں نے حد پامال کی ہوئی ہے۔ فرماتا ہے کہ انتظر عدت ایام، کہ میں نے کچھ دن انتظار کیا لیکن مجھے کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ یار وہ مولوی صاحب تو یہ کہن دے سن کہ اللہ جلال کی طرف کوئی پکڑ بھی ہوئے گی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا،
کہتے کہ یہ خیال، یہ سوچ ابھی میرے دل و دماغ کے اندر تھی کہ اچانک مجھے میرے دل و دماغ سے آواز آئی کہ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ تو اللہ الجلال کی عبادتیں بھی کرتے ہے لیکن تیرے دل کے اندر ان عبادتوں کی لذت نہیں آتی. اللہ اکبر. آج ہم دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کتنی کو لذت محسوس کرتے ہیں ہم. بہت کم حضرت ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور بعد میں دل میں خیال ہے یار آج تک مزہ آ گیا نماز پڑھنا. اس کے جہاں کافی سارے ریزن ہیں، اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے اور بنیادی وجہ ہے کہ ہماری نظریں ٹھیک نہیں ہیں. ہماری نظریں اللہ الجلال نے جو ہمیں احکامات دیے، جو اللہ الجلال نے حدیں نافذ کی، ان کے مطابق نہیں ہے. تو آج حضرت گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس معاملے کو جتنا سینسٹیو سمجھ لیے ہے نا اتنا یہ ہے نہیں. یہی وہ چیز ہے، بندے کی آنکھیں جو بندے کو تباہ و برباد کرتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ الجلال کی کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کا اور جہنم کے خاتمے کا سبب بنے گی. ایک آخری حدیث اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یا جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ان میں سے حضرت ایک آنکھ یہ بھی اللہ الجلال نے بیان کی غالباً فوازت محرم اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ الجلال نے چیزیں حرام کی ہیں جو ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتی، اللہ الجلال کی محرمات کا خیال رکھتی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنی. اور اسی کے برعکس ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ الجلال کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ الجلال یہ جو ہوا میں اڑتے ذرات ہیں ان کی طرف وہ نیکیوں کو اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے. حضرت صوبان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول ہم نے پوچھا کہ ان کا عمل کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کی خلوتیں، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی. ویسے تو وہ لوگوں کے سامنے صوفی بھی تھے، نمازی بھی تھے، لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات بھی کرنے والے تھے، لوگوں کے سامنے تو وہ مسجد کے معاونین بھی تھے، سارا کچھ تھا ان کے پاس، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، لیکن تنہائی کے اندر اس چیز نے ان کی زندگیاں برباد کی اور اپنی زندگیوں کے اندر جتنے اعمال کیے تھے آج آخرت کے اندر قیامت کی اللہ الجلال نے سب کو ضائع کر دیا. حضرت 2 حدیثیں بیان کی آنکھوں کے متعلق، جنت میں جانے کا سبب بھی یہی بنے گی اور جہنم میں جانے کا سبب بھی نعوذ باللہ یہی بنے گی. آج میں نے اور آپ نے اپنا لائف سٹائل دیکھنا ہے، ہم نے اپنا کرائٹیریا دیکھنا ہے کہ اس کا یوزج ہم کیا کرتے ہیں. معاشرے میں اگر ہماری کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑ جائے، یہ باتیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے ہمارے معاشرے کا، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا، میں بھی ان کی کیٹیگری میں شامل ہوں، میرے ارد گرد بھی لوگ رہتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہم اپنے معاشرے کا، ارد گرد کے لوگوں کا، کہ ہمارے نوجوانوں کا طرز عمل کیسا ہے. خصوصاً نوجوانوں کا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، آپ اللہ الجلال کی رضا کی خاطر، صرف اللہ الجلال کی رضا کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک حدیث لے لینا، یقین یعنی آپ کو عبادت میں لذت بھی آئے گی، آپ کو زندگی جینے کا سرور آئے گا. جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے مواقع بھی ہوتے ہیں بندے کے پاس، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اگر بندہ باہر ہے پھر بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ جس کو چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ الجلال کی رضا کی خاطر، ایک نوجوان اللہ کو خوش کرنے کے لیے جبکہ اس کا دل ملامت کر رہا ہے، اس کا دماغ احساسات پیدا کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ایک غیر محرم کو دیکھنے سے رکا رہتا ہے. اور یقین جانی اتنی خوبصورت بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ الجلال فرشتوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں، انظروا الی ھذہ العبد، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اللہ اکبر، من صبر لنفسی، جس نے اپنی ساری خواہشات کو پسے پشت ڈالا ہے، صرف میرے لیے صبر کیا ہے. ہم جس خالق کے لیے یہ عمل کریں گے تو آپ کا کیا گمان ہے، وہ اللہ تو وہ ہے جو بندوں کو 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے.
یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے میں چاہوں۔ تو حضرت آپ اپنی زندگیوں میں ایسے اعمال پیدا کریں کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے کھاتے میں کچھ بھی نہ نکلے، ایک عمل نکال کے دے دے، یہ موبائل ہی نکال کے دے دے، یا اللہ اس کو غلط استعمال نہیں کیا میں نے۔ لیکن یہ بات جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، مینٹیلٹی لوگوں کی بن چکی ہے، جس طرح کی ہماری گیدرنگ ہے، یہ معاملہ آسان نہیں ہے، مشکل معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہوگا جو اس معاملے کے اوپر پوری گرفت، اللہ ذو الجلال کی حدود کے اوپر ان کی لمٹس میں رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آج سارے احباب یہ ارادہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، جتنا اس میں کنٹینٹ ہے غیر اسلامی جس میں غیر محرم ہے، سارے احباب ارادہ کرتے ہیں جا کر کے ڈیلیٹ کریں گے، بولے انشاءاللہ ایسا نہیں آج میں ختم کروں گا، سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ سے یہ نیت کیجئے، اللہ ذو الجلال سے یہ پختہ عہد کیجئے کہ جتنی اللہ ذو الجلال نے ہمیں ہمت استطاعت کو فیق دی ہے نا، اپنی نظروں کو جھکا کر کے، ہم نے دیکھا نا موسٹلی ایسے ہی نوجوان چوک چراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں، پوری ان کی نظر ہوتی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ایسے ایسے بندے بھی ہمارے دیکھنے میں آئے ہیں، ہمارے واقعہ صرف یقین جانی وہ ابائے کے اندر لڑکیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اس طرح کی نوجوانوں کی گیدرنگ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے میں بار بار یہ گلا پھاڑ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کو اللہ ذو الجلال کو ہم نے منہ دکھانا ہے۔ یہ ہم صرف تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رستوں کے اندر کھڑا ہونے سے منع کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بڑی مجبوری ہو، رستے میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو رستے کو اس کا حق دیا کرو، اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھا کرو۔ تو آج میں نے اور آپ نے گھر سے نکلنا ہے نا، ایسے نہیں کہ ایسے دیکھ رہا ہے ٹیلس کو چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی دروازہ کھولے اندر نکل، نہیں، اپنے کام سے کام رکھے، اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھے۔ حضرت ان کو اللہ ذو الجلال کی نازل کرتا حدود کا قائل کرے ان کو۔ اگر ہم اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ ذو الجلال اس دنیا کے اندر ہمیں ہمارے عبادتوں کی لذت بھی دے گا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ ذو الجلال ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ سارے احباب کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت ہماری سنوار دے، ہماری اور ہمارے بچوں کی اللہ ذو الجلال جتنی مشکلات ہیں دنیا و آخرت کی ساری اللہ کی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم ماننے کی اور اس کو اپنے بچوں میں کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔